अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान, और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और इस सिलसिले में यकीनन आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं। आज तो मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो हर दिल अजीज़ हैं, और बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का नाम है, स्कॉलर हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने दिलों में जगह बनाई है, जिन्होंने हर दिल को जीता हुआ है। तो हम बात करेंगे, वेलकम करेंगे अपने शो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बहुत ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। अच्छा जी, ठीक, जी सर। जज़ाकुमुल्लाह। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं अपने नहीं सर, चैनल पे। नहीं सर, आप माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो सबसे पहले एक शुरू में जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं इस वक्त। वैसे जो एक पहले एक जो स्टीरियो टाइप हुआ करता था वो काफ़ी हद तक ब्रेक हुआ है। इस वक्त जो हमें नज़र आ रहे हैं स्कॉलर्स बड़े यंग हैं और बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपके मिजाज में भी बहुत शगुफ्तगी है। तो ये जो है वो आपकी शख्सियत का खासा शुरू से था या आपने खास तौर पे इस चीज़ को अपनाया है? देखें, कोई कोई चीज़ मैंने अपनाई नहीं है। जो है नेचुरल है। जब बचपन से जैसा मिजाज था, बड़े होकर वैसा ही मिजाज था, वही फिर मिंबर पे भी आ गया। हम्म। तो दोस्तों में भी वही है, घर में भी वही है, तो ये नेचुरल है। कोई अलग से मैंने कोई तकल्लुफ करके बनाया नहीं है कुछ भी इसमें। हम्म। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप तबलीग का काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तबलीग का काम हो रहा है, काफी अरसे से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तबलीग की क्या अहमियत है आजकल के दौर में? इसको मौसर तरीके से किस तरह से करने की कुछ मतलब कुछ टिप्स, कुछ आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट किया जा सकता है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है कि बुराई से लोगों को रोको और खैर को, नेकी को प्रमोट करो। हम्म। लेकिन उसका कोई मखसूस तरीका नहीं बताया है। वो हर जमाने के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, हालात के लिहाज से वो चेंज हो सकता है और वो चेंजेबल ही होना चाहिए। हम्म। हमारे अंदर तो एक बड़ा मसला है कि हम एक ही तरीके को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम्म। बस यही तरीका सही है, इसके अलावा सारे गलत हैं, और फिर उसमें चेंजिंग नहीं करते ज़माने के हिसाब से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम्म। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए घोड़े पे गए हैं, गधे पे गए हैं। ये सब चीज़ें आपने जरिया इस्तेमाल किया ना। हम्म। आज आप तबलीग पे घोड़े गधे के जरिए नहीं जाते, आप जहाज़ों में बैठ के जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, पैदल जाते हैं। हम्म। तो जरिया जो है ना वो चेंज हुआ है। हम्म। तो अब अगर आप कहीं घोड़े पे बैठ के तबलीग के लिए जाना चाहें तो मेरा ख्याल है कई साल लग जाएंगे आपको एक जगह हम्म। पहुंचते पहुंचते। हम्म। तो इस जमाने के लिहाज से हमने तमाम जराए को चेंज किया है। हम घोड़े गधे के बजाय जहाज़ों में आ गए। तो स्टाइल भी चेंज होना चाहिए ना, तरीक़ाकार भी चेंज होना चाहिए। और जो आज के चैलेंज हैं वो नहीं है जो पहले चैलेंजेस थे। हम्म। आज के चैलेंज अलग हैं, पहले के चैलेंजेस अलग थे। हम्म। आज दलाइल की दुनिया में लोग बात सुनना चाहते हैं और दलाइल की दुनिया में डिबेट चाहते हैं। वाज़ो नसीहत जैसे तबलीगी जमात कर रही है वो बेहतरीन तरीका है, वो वाज़ो नसीहत का एक तरीका है, वो भी ज़रूरी है। माहौल, तबलीगी जमात का बुनियादी मकसद है माहौल चेंज किया जाए। जाहिर है हम्म। उसकी कोई ज़रूरत का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों को मशवरा देते हैं कि आप तबलीग में वक्त लगाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो पढ़ा लिखा तबका है वो दलाइल की दुनिया में उनको कायल करना, क्योंकि ये दौर है एथियज़म का, इल्हाद का, मज़हब से बेजारी का। साइंस ने हम्म। इतनी तरक्की की है कि उसका एक सहर लोगों के दिमाग पर, एक जादू आ गया लोगों के दिमाग पर। वो समझते हैं कि अब हर चीज़ में हमें साइंस गाइड करेगी। हम्म। यानी अखलाकियात भी वो साइंस से सीख रहे हैं। मैं अक्सर बयान में एक बात कहता हूँ ना कि जो मेडिकल साइंस का टॉपिक ये है ही नहीं कि वालिद से कैसे बात करनी है या वालदा से कैसे बात करनी है आपने, हम्म। ज़ौजैन के क्या हुकूक, औलाद की क्या हुकूक है, ना ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है, और बल्कि साइंस ही का ये टॉपिक नहीं है। हम्म। तो अब साइंस का एक सहर है लोगों के जहन में, एक जादू है। यूनिवर्सिटी में वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, तो मज़हब से दूरी हो रही है। हालांकि मज़हब तो हमें अखलाकियात सिखाता है, और तो इससे जो है ना इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है बहुत हम्म। ज़्यादा। लोगों को मज़हब की अहमियत बताना ज़रूरी है कि इंसान और जानवर में फ़र्क वो साइंस के ज़रिए नहीं होगा, वो मज़हब के ज़रिए होगा। जो मज़हब को फॉलो करेगा वो इंसान बनेगा। जो मज़हब से बगावत करेगा वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, मगर वो जानवरों से बदतर उसकी ज़िंदगी होगी, जैसे कि हो रही है। आप देख लें, दुनिया होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब रह क्या गया, आप खुद सोच लें। हम्म। ज़िना को रो रहे थे कि दुनिया में फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। हम्म। पप्पा लेस
अब्बा फ्री सोसाइटी वजूद में आ रही है, अब इससे भी बड़ी बड़ी चीजें प्रोमोट की जा रही हैं। तो उलाइक अकल अनाम बल हुम अज़ल, कुरान कहता है चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो मजहब की जरूरत है ना, उसको मजबूत अंदाज में बयान करने की जरूरत है, और दलाइल की दुनिया में एक डिबेट की जरूरत है। अच्छा सर, आपका रुझान इस तरफ कैसे पैदा हुआ? देखें, ये तबलीगी जमात की बरकत है। मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, घराना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से दीनदार था, वालिद दादा परदादा ननियाल ददियाल सबका उलमा से ताल्लुक़ था, हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे, यहाँ भी ताल्लुक़ था। तो मैं सेकेंड ईयर में था एसएम साइंस कॉलेज में, तो तबलीगी जमात आई हमारी मस्जिद में। उसमें एक आलिम थे जो हमारे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे वो। तो वो 3 दिन उनकी सोहबत में मैं बैठा, तो उन्होंने बस मुझे पकड़ लिया, जैसे तबलीग वाले करते हैं ना, इकराम करके खिला पिला के। मुझे वो उनकी याद है जो उन्होंने मुझे पेप्सी पिलाई। तो मैं हैरान हो रहा था, यार ये मौलाना होके मुझे खिला रहे हैं और पे तो मौलाना लोगों को देख रहे कि तो वो चंदा वंदा ही मांग रहे होते हैं बेचारे, दीन की खिदमत ही के लिए मांग रहे होते हैं वो भी। लेकिन उन्होंने खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, इकराम करना शुरू कर दिया, बड़ी मोहब्बत हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उनका ख्याल था, उनकी राय थी कि तुम बड़े ज़हीन हो, तुम्हें तो इसको मदरसे में होना चाहिए था। तो बस उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, दुआएं भी उन्होंने की होंगी यकीनन, मैंने भी फिर अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी कि जो मेरे लिए बेहतर है मुक़द्दर हो जाए। तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया था, यानी मैं कॉलेज से फिर मदरसे की तरफ आ गया और मैंने दीन का इल्म हासिल करना शुरू किया। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी वीडियोस में एक जो हमने बहुत देखा है, बोलो भाई समझे नहीं समझे, ये क्या मतलब ये इरादी तौर पे था या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई? नहीं, असल में ये मेरा नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, यही है। यानी मैंने अपने आप को इस लिहाज से चेंज नहीं किया कि मैं एक प्रोफेशनल बेस पे मैं दीन की खिदमत करूंगा। मैं जब कॉलेज के लाइफ में था तो हमारे दोस्त थे, अहबाब थे, जिनसे गपशप लगती थी, मस्तियां। मैं हमारे नाइट टूर्नामेंट हुआ करते थे हमारे महल्ले में क्रिकेट के, तो उसका मैं ओपनर भी रहा हूँ, बहुत अरसे खेलता रहा हूँ। फुटबॉल भी खेला हमने, क्रिकेट भी खेला, हॉकी भी खेला, जो सारे गेम बचपन में खेले जाते हैं। उसी माहौल से निकल के हम मदरसे में आ गए। तो वो स्टाइल तो चेंज नहीं हुआ ना, स्टाइल तो वही रहा। लेकिन वो नेचुरल स्टाइल था, तो शायद जिन नौजवानों में मैं गया हूँ काम करने, तो उन्होंने शायद मुझे जहनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं उन्हीं की जबान में बात करना था। तो अगर मैं वो गाड़ी जबान जो अक्सर उलमा की होती है उसी को लेके मिंबर पे बैठ जाता, तो मेरा ख्याल है कि शायद इतना यानी अट्रैक्टिव बयान ना होता, या मैं शायद इतना मौसर बयान ना कर सकता। तो मैंने तकल्लुफ से कभी काम नहीं लिया बयान के दौरान। बस ये कि बात समझानी है, तो जिस तरह से आप आम मजलिस में बातचीत करते हैं, तो उसी तरह से हमने मिंबर पे भी बातचीत करना शुरू कर दी। अच्छा, मकसद तो ये होना चाहिए ना कि आप जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम सही हो। बिल्कुल। तो अब उसमें तरीका तो ये नहीं कि आप तकल्लुफ करें, उसमें आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें। आप जो पैगाम देना चाहते हैं, जब वो आसानी से दिया जा सकता है, तो क्या ज़रूरत है इतने मुश्किल अल्फाज और इतनी तकल्लुफात का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो आपकी इसी वजह से वीडियोस, आपका जो एक लाइट वे है ना टॉकिंग का, उसकी वजह से वो वीडियोस मतलब हर कोई पसंद करता है। और मैं खुद भी देख रही होती हूँ तो एकदम से आपकी किसी न किसी बात पे मुस्कुराहट आ जाती है और बोरियत नहीं होती, बोरियत का एहसास नहीं होता। अच्छा सर, अभी जैसे अपने सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया कि दुनिया में जो मुख्तलिफ इस वक्त फितने हैं, मजहब से दूरी का नतीजा है। इस वक्त अगर हम अपना सोशल मीडिया देखें, अपना मीडिया देखें, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि इस तरह की चीज़ें जिनको मतलब बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है, करना चाहिए, मतलब हमारा मजहब करता है, लेकिन वो हमें बड़ी आम नजर आ रही है कि प्रमोट किया जा रहा है उनको बाकायदा। हमारा मीडिया भी कर रहा है, सोशल मीडिया के भी जो मुख्तलिफ पेजेस हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो दीनी तबका है उनका क्या, मैंने देखा काफी वीडियोस वगैरह बन रही हैं, लेकिन इसको मजीद किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है कि लोगों की बात समझ में आए? देखें, दीनी तबके को जब तक असरी उलूम जो है ना, दुनियावी तालीम से आरास्ता नहीं किया जाएगा ना जी, तो उस वक्त तक वो सोसाइटी के चैलेंजेस क्या हैं उन्हें इल्म ही नहीं होगा। अभी भी हमारे मजहबी तबके में एक बहुत बड़ा तबका रहबानियत का कायल है, दुनिया से किनारा कशी का कायल है। उस रहबानियत की वजह से हम बहुत पीछे जा चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि सोसाइटी के चैलेंजेस क्या हैं। तो सीरो फिल अर्ज़ कुरान में है ना, जमीन में चलो फिरो, क्या मतलब है? हालात से मुत्तले हो, देखो क्या हो रहा है दुनिया में। हमारे यहाँ जो जामिअत रशीद में इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि ऐसे दीनी इदारे वजूद में आएँ
جن میں 70% دینی تعلیم ہو تو 30% دنیاوی تعلیم ہو، تاکہ علماء 70% اگر خالص مذہبی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو 30% ان کو دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، اور ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں کہ جن میں 70% اگر دنیا کی تعلیم ہے تو 30% مذہب بھی ہو، تاکہ جو ابھی یونیورسٹیوں میں بالکل ہی ایک ملحد اور لبرل طبقہ وجود میں آ رہا ہے، نام نہاد لبرل جسے میں کہتا ہوں، کہ ایک بالکل مذہب بیزاری، اور وہی بات ہے کہ ہم یورپ والی ترقی لے لیں گے لیکن ہمارا جو اخلاقی نظام ہے پورا وہ تو سارا تباہ و برباد ہو جائے گا نا، وہی خودکشیوں کے ریشو بڑھیں گے ہمارے یہاں جو ان کے یہاں ڈپریشن، اور صرف اس دنیا کی زیب و زینت سے تو متاثر نہیں ہونا ہم نے، تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ہم آخرت کے قائل ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت جہنم ہے، ہم سب ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو ایسا ایک طبقہ وجود میں آئے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی یونیورسٹی میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو 30% مذہب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مدرسے میں جا کے دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو 30% اس کو دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے اس کے پاس۔ تو یہ اگر ایسے ادارے وجود میں آئیں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ ہوگا کہ اس وقت چیلنجز کیا ہیں اور ان سے نمٹنا کیسے۔ ابھی بہت سے یعنی ہمارا مذہبی طبقہ ایسا ہے جس کو چیلنجز کا پتہ ہی نہیں، میں یعنی آپ اس اندازہ لگائیں چند سال پہلے ایک واٹس ایپ کے خلاف اور سوشل میڈیا کے خلاف ایک مذہبی اسکالر کا بیان چلا، میڈیا میں بیان کیا انہوں نے، اور وہ بیان چلا ہے کہ یہ تمام سوشل میڈیا جتنا اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ ناجائز ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ ان کا بیان بھی سوشل میڈیا ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور اسی کے بائیکاٹ پہ یہ حکم دے رہے ہیں، تو یعنی یہ رہبانیت ہے نا، رہبانیت جو عیسائیت میں تھی رہبانیت، کہ آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کریں، تو یہ وہی رہبانیت ہے جس کے بہت زیادہ بھیانک نتائج فیوچر میں نکلیں گے۔ تو علماء الحمدللہ کر رہے ہیں اور مزید استعمال کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہی دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک مؤثر کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ کا جو پہلا بیان وائرل ہوا تو کیا وہ آپ کی یہ تھی کوشش کہ ہاں چلو میں سوشل میڈیا پہ اپنی جو چیزیں ویڈیوز ہیں ان کو پوسٹ کرتے ہیں یہ وہ، یا پھر وہ اتفاقاً ہوا تھا؟ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس وقت آپ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں، میں آپ کے مختلف انٹرویوز بھی دیکھ رہی ہوں جو کہ آپ مختلف علماء کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا آج کل تبلیغ کے لیے کتنا کردار ادا کر رہا ہے اور آپ کو اس کا کتنا احساس ہے کہ اس کو کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صحیح بات یہ کہ میں بھی پاگل تھا، مجھے بھی سوشل میڈیا کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، میں تو ممبر پہ بیان کرتا تھا۔ یہ جو عثمان بھائی ہیں جنہوں نے ابھی مجھے لاگ ان کیا ہے تو انہوں نے میرے بیان سنے اور ان کی زندگی میں بھی چینجنگ آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آپ کی آفیشیل ویب سائٹ بناتا ہوں muftitarikmasood.com کے نام سے۔ اچھا، تو انہوں نے ویب سائٹ بنا دی، میرا خیال ہے 2008 میں بنائی ہوگی، تو آڈیو بیانات میرے اپلوڈ ہونا شروع ہوئے، تو میں کہیں بھی جا رہا ہوں لوگ میری آواز سے مجھے پہچاننا شروع ہو گئے۔ یعنی مجھے ایسا بھی ہوا ہے کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوں تو ایک دوسری بوگی سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے کہ یار میں آپ کی آواز سنی ہے اور یہ میں نے بیان سنے آپ کے۔ حج کرنے گیا تو وہاں لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھا لوگ مجھے آگے بتا رہے کہ آج ہم فلاں جگہ جا رہے تھے تو آپ کا بیان لگا ہوا تھا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو میرا ہی بیان لگا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ بات آواز سے پہچانتے تھے۔ تو اس وقت مجھے سوشل میڈیا کی پاور کا کچھ اندازہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد بھی پھر یوٹیوب چینل بھی میں نے نہیں بنایا۔ یوٹیوب چینل ہمارے امریکہ میں ایک ایڈمن ہے احمد طالب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے یوٹیوب پہ پھر جو میرا خیال ہے 14 یا 15 میں یا شاید 16، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے 17 یا 18 میں بنایا شاید چینل یوٹیوب کی پہ۔ ہمارا جو آفیشیل چینل بنا ہے باقاعدہ وہ 2017 یا 18 میں شاید بنا ہے، جو اسپیچز کے نام سے طارق مسعود اسپیچز۔ اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ لوگ کیمرہ لگا کے میرے بیان ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈالتے تھے، پرسنل چینل نہیں تھا میرا، تو اس سے وائرل ہونا شروع ہوئے، یعنی بہت زیادہ دنیا میں بیانات۔ تو سوشل میڈیا کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی جائیں لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ابھی میں یورپ گیا ہوں، پیرس سے میں ٹرین سے اترا ہوں اور میرا خیال ہے 250 میٹر کے فاصلے پر مسجد تھی، مغرب کی نماز پڑھنی تھی۔ تو پیرس ایک یورپ میں ہے، اس کا کوئی اسلامی کنٹری نہیں ہے، لیکن اسٹیشن سے مسجد تک پہنچنے میں میرا خیال ہے درجنوں لوگ مل لیے ہم، یعنی ملاقاتوں، انہوں نے مجھے دیکھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ سوشل میڈیا ایک بہت زیادہ پاورفل ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا،
ورنہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یورپ میں، پیرس میں، جرمنی میں، یعنی کوئی بندہ جائے گا اور وہ جناب اسٹیشن سے مسجد تک پہنچ رہا اور 20-25 لوگ اس سے ملیں گے اور اس کو بالکل ویلکم کریں گے. بالکل. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، وہ ویسے ہی ان کی نظر پڑ گئی. ہوں تو یہ ایک پاورفل چیز ہے سوشل میڈیا. تو الحمدللہ علماء اب اس کی اہمیت کو، علماء نے جاننا اور ماننا شروع کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم اس میں پیچھے ہیں. ہوں اس میں بہت سارے شعبوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہوں. تو کیا یہ سب ہم خود سے ہوا ہے، یعنی یہ میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا کرنا وہی مجھے ہی چاہیے تھا لیکن کیا نہیں ہے. صحیح. لیکن چلیں اچھی چیز ہے کہ وہ چیز وائرل ہوئی، لوگوں نے مطلب اس کو دیکھنا شروع کیا، اور مجھے تو اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے. پہلے آپ دیکھیں مطلب ایک جو چیز ہے بھی کہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں کہ ہر گھر میں گانے بجیں گے، ہر گھر میں جو میوزک عام ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اس وقت اگر چلیں کم پیمانے پہ ہی صحیح، اگر آپ 100 میں سے دیکھ لیں تو 5% ہی صحیح، لیکن ایک ایسا طبقہ بنتا جا رہا ہے جو کہ مذہبی اسکالرس کو بھی سن رہے ہیں، اور اس کی وجہ، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً سوشل میڈیا کو جاتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ پہلے شاید مسجد میں 100 لوگ سنتے ہوں گے، لیکن اب وہی بات لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. جی دیکھیے، الحمدللہ اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہوا. کتنی خواتین نے پردہ کیا، کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی، کتنوں نے زنا سے توبہ کی. یہ تو ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ. لیکن بہت سے غیر مسلم ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہوں یعنی فون پہ مسلمان ہوئے ہیں. ہوں تو کال، میں نے میسج دیکھا، میں تو اب یہ میسج کو، یعنی اتنے میسیج آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے. کہیں ایسی سفر میں فارغ تھا تو میں نے دیکھ لیے تو پتہ چلا جی کسی ہندو کا میسج آیا ہوا ہے، کسی عیسائی کا میسج آیا ہوا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بیانات سنتا ہوں آپ کے. تو ہم نے فون ہی پہ ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایسے ہوں بہت سارے غیر مسلم ہیں جو الحمدللہ مسلمان ہوئے، یہاں اسٹوڈیو میں آ کے مسلمان ہوئے کہ ہم آپ کے ہوں بیان سنتے ہیں. تو اس سے ہمیں اسلام سے ایک محبت پیدا ہوئی. تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو ایک سوشل میڈیا کی پاور ہے. اور اسلام میں ایک اٹریکشن ہی اللہ نے اتنی رکھی ہے بے شک. کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں نا، آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیا کا انہوں نے استعمال کیا اور اوپنلی ان کو ایسا موقع دیا گیا کہ وہ اسلام کو بیان کر سکیں، تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. بے تو شک. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے الحمدللہ کہ اگر یہ صحیح طرح سے لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے نا، تو ہمیں پھر کسی کو خود سے مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آئے گا انشاءاللہ. لوگ تلاش میں ہیں سکون کی اور نیچر کی تلاش میں ہے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کہتے ہیں اسلام وہ فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا. تو ہوں نیچر سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. ہوں نیچر، اسلام کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ نیچر سے بغاوت سکھا رہے ہیں. تو ہوں جو بھی نیچر کی بات کرے گا لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے. ہوں بالکل. اچھا سر، اب ایک سوال مطلب تھوڑا سا حساس نوعیت کا ہے، وہ یہ کہ اس وقت تبلیغی کام جو ہے وہ جماعتیں مختلف کر رہی ہیں دنیا بھر میں. اس میں جو ایک چیز میں نے بھی تھوڑی سی پرسنلی نوٹس کی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ایسا جو تبلیغ کے ساتھ ہیں وابستہ، لیکن کچھ چیزیں مجھے ایسی فیل ہوئیں کہ مجھے ایسا لگا کہ انفرادی طور پہ جو ایک تربیت ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہو رہی. کچھ لوگوں کو سوسائٹی میں ویسے دیکھا کہ وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کر مہینوں کے لیے تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر والوں کیا کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیا گزارا ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں مطلب مجھے تھوڑا سا یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر کیا تربیت نہیں کی جاتی یا پھر یہ لوگوں کا اپنا ایک طرز عمل ہے؟ جی دیکھیں، دین نام ہے اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق. تو تبلیغ کا مقصد تو دین کی اشاعت ہے نا. تو اگر آپ اللہ کی مخلوق کے حقوق نظر انداز کر کے چھوڑ کر تبلیغ میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب آدھا دین تو آپ نے خراب ہی کر دیا. تو اب تبلیغ کس بات کی ہوگی؟ تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ بیوی بچوں کے بیسک حقوق ادا نہ کرنا، ان کو ٹائم نہ دینا اور چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا، یہ 100% غلط ہے، شریعت میں ناجائز ہے. لیکن میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میرا بھی بعض دفعہ جانا ہوتا ہے اجتماع میں اور مرکز میں. تو میں نے خود وہاں بڑے اکابر بزرگوں کو دیکھا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ اس طرح سے چھوڑ چھاڑ کے آئے تو وہ واپس کر دیتے ہیں. یہاں تک بھی ہوا ہے، میں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو بھی دیکھا جنہوں نے 4 مہینے کے لیے نام لکھوایا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کلاسز چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری ابھی کلاسز چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ پہلے وہ مکمل کر لیں، بیچ میں آپ یونیورسٹی کو چھوڑیں. تو یہاں تک دیکھا ہے. تو یونیورسٹی چھوڑنے نہیں دے رہے تو بیوی بچوں کو کہاں چھوڑنے دیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے یونیورسٹی زیادہ ہیں. تو یہ لوگوں کے ذاتی کچھ ہوتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کے بیسک حقوق ادا کیے بغیر تبلیغ میں چلے جاتے ہیں اور بہت طویل عرصے کے لیے، اب بالکل ایک نو عمر جوان بیوی کو اتنے طویل عرصے کے لیے چھوڑ کے جانا، ویسے بھی اس دور میں فتنے اور فساد کا بہت اندیشہ ہے، اپنے لیے بھی فتنہ ہے، اس کے لیے بھی فتنہ ہے. تو یہ بہت غلط ہے.
لیکن یہ کہ جہاں تک مجھے معلومات ہیں تبلیغی جماعت کے اکابر اس کی پرمیشن نہیں دیتے، اور لوگ پرسنلی ذاتی طور پر کرتے ہیں اور خود پوچھتے بھی نہیں ہیں پھر جا کے کسی سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے مطلب بہت ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دین سے مطلب دینی وابستگی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، صحبت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپسی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے، جھوٹ بولنا، یہ سب کچھ، تو ان چیزوں میں کوئی اتنا فرق نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کے اوپر ہم کس طرح سے توجہ دے سکتے ہیں کہ جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کی، تو وہاں پہ اپنی کریکٹر بلڈنگ کو بھی امپروو کریں، اس کے اوپر بھی کام کریں؟ دیکھیں، اس میں جتنا میں بھگتا ہوا ہوں شاید آپ کو تجربہ نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قومی سطح پہ پاکستان میں جھوٹ، کرپشن، دغا بازی، دھوکہ، پیسوں کے معاملات میں یہ بہت زیادہ ہے۔ دیندار اور بے دین اس میں برابر ہیں، نمازی اور بے نمازی اس میں برابر ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ مسجد کے پیسے غبن کر کے عمرے پہ چلے گئے، یعنی پیسے چرا کے۔ اب یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ پیسے چوری کر کے حج کر رہے ہیں، پیسے چوری کر کے عمرہ کر رہے ہیں، تو ان کا حج بھی خراب نہیں ہو رہا، ان کا عمرہ بھی خراب نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تربیت کی کمی ہے۔ ممبر و محراب میں جتنا نماز روزے پر بیان ہوتا ہے اتنا ہی اس پہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا مشرکین مکہ کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، تو آپ کے سامنے دو عمل تھے، غار حرا کی عبادت بھی تھی اور آپ کا صادق اور امین ہونا بھی تھا۔ تو آپ نے غار حرا کی عبادت نہیں پیش کی کہ دیکھو میں کتنا عبادت گزار ہوں، نہ، آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی۔ تو کیریکٹر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو دنیا ہماری عبادت کو، نماز روزے کو نہیں دیکھے گی، غیر مسلم بھی نہیں دیکھے گا، لوگ ہمارے زبان کو اور ہمارے مالی لین دین میں ایک نمبر ہونے کو دیکھیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ان میں کچھ یہ کوالٹی بہت سے غیر مسلموں میں آ گئی ہیں۔ آپ یورپ امریکہ میں جائیں تو وہاں آپ کو گورے ملیں گے، زبان سے نہ جھوٹ بولیں گے اور مالی لین دین میں بھی ایک نمبر ہی کریں گے۔ تو یہ خاص طور پر ہماری قوم جو شاید پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں شاید یہ زیادہ ہے کہ جھوٹ، عربوں میں بھی نسبتاً کم ہے۔ میرا بہت زیادہ اس میں ایکسپیرینس نہیں، لیکن ہمیں تو بھگتے ہوئے تو یہیں پاکستان کے ہی بھگتے ہوئے، میرے تو واقعات بھی میں نے ممبر سے بھی سنائے کہ جو اس زمانے میں کسی کو قرضہ دے وہ بڑا بے وقوف ہے، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ تو یہ تجربے ہمارے سارے نمازی اور حاجیوں میں ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ ہم کو کام کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اس پہ مسجد کے جو ممبر و محراب پہ اٹھنی چاہیے یہ آواز، اور قرآن اور احادیث میں جو وہ آیات اور احادیث جن کا کیریکٹر سے گہرا تعلق ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اہل کتاب کی قرآن نے جو تعریف کی ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں کچھ اتنے اچھے ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی دو گے تو تمہیں لوٹا دیں گے وہ۔ وہاں بھی دیکھیں مالی لین دین کو بتایا جا رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی دے دو گے تو واپس نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتاب میں بھی اچھائی اور برائی میں مالی لین دین کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کیریکٹر کا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مالی لین دین میں 2 نمبر ہیں یا آپ 1 نمبر ہیں۔ سر، یہ رمضان کا خاص شو ہے، تو رمضان میں جو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کو دینی چاہیے، اور جب آپ دے رہے ہوں، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، تو کیا یہ لازمی ہے کہ اس کو بتایا جائے یا بغیر بتائے دینا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، صدقہ خیرات کا بتانا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اس کو گفٹ یا ہدیہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے، تو بس دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور اس کو آپ کہہ دیں کہ بھی ہدیہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ رہا مسئلہ رمضان کا، تو حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ تو رمضان میں کیونکہ نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے خوب زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات ہمیں کرنے چاہیے رمضان میں۔ اور سر کن لوگوں کو؟ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ریلیٹیو ہیں بہت قریبی، تو ان میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ضرورت مند نہ بھی ہوں تو بھی ان کو دینا چاہیے۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے، صلہ رحمی میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ پیسہ ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو تو ایلفی سے جڑ جاتی ہے،
تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کے رشتہ داروں سے ناراضی تھی تو میں نے کہا پیسے دینا شروع کر دو گفٹ کے طور پہ، تو اس سے رشتہ داری جڑ جاتی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو، تو میرا یہ باغ ہے میں کس کو دوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار، اور بلکہ رشتہ دار غریب نہ بھی ہوں تو بھی گفٹ دے دیا جائے ان کو۔ آج کل لوگوں میں پیسے دینے کا رواج نہیں ہے کہ دعوتیں کرتے ہیں۔ اب جیسے بہنوں کی بھائیوں کی دعوت کر لیں گے، ٹھیک ہے، گیدرنگ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پیسے سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو بہن بھائیوں کو پیسوں کی صورت میں گفٹ دینے کا، اپنی خالہ، چچا، پھپھو، یہ جو قریبی رشتے ہیں جن کو محرم رشتہ کہا جاتا ہے، ان میں جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسوں کی صورت میں گفٹ دینے کا رواج ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ایک بھائی لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے، دوسرے بے روزگار ہے، تو بھائی کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بے روزگار ہے، میں اگر اس کو 50-60 ہزار دے دوں گا، 20-30 ہزار دے دوں گا منتھلی، تو میرا کچھ بھی نہیں جاتا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں ہے، اب سوسائٹی میں ایک چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، رشتہ داری جوڑنا، اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا کوئی نماز روزے کی طرح، یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے۔ تو پہلے اس صورت میں تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، پھر اس کے بعد دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں جو دینی مدرسے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ان کی، تو یہ اپنے بل بوتے پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یتیم خانے ہیں جہاں یتیم بچے پلتے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، تو بہت سارے مصارف ہیں جہاں بھی آپ کا دل لگے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، تو رشتہ داری اور دوسری چیزیں زیادہ سے زیادہ ضرورت مند ان کو دینا چاہیے۔ اچھا، یہاں میں آپ کی بات، یعنی تھوڑا سا جواب میرا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ بہت میں چاہوں گی کہ آپ بالکل دیکھیں، رمضان میں نا لوگ بھی ماشاءاللہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اکثر غلط جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے ان کا پیسہ۔ مثال کے طور پر لاکھوں روپے کی فری میں افطاریاں کراتے ہیں، جذبہ ان کا اچھا ہے، بھائی جو افطاریاں لوگ کر رہے ہیں سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب اپنے گھروں میں جا کے افطاری کر سکتے ہیں، آپ یہ لاکھوں روپے کسی غریب کو دے دیں نا۔ آپ یہ ایسے دسترخوان لگانا جس میں ہر آدمی بیٹھ کے کھا رہا ہے، اور لوگ اپاہج بننا شروع ہو جاتے ہیں اس سے تو جب مفت کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بالکل، تو آپ کے جذبے پہ ہم شک نہیں کرتے، کھلا جو بھی رہا ہے اچھے جذبے سے ہی کھلا رہا ہے، لیکن جیسے دنیا کی تجارت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم انویسٹمنٹ ہو، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو، آخرت کی تجارت میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انویسٹمنٹ جتنی ہے اس کا رزلٹ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ضرورت مند لوگوں کو تلاش کریں، لوگوں کو اپاہج نہ بنائیں۔ میری عادت کیا ہوتی ہے رمضان میں دیکھتا ہوں، رمضان یا عام دنوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کوئی مزدور گڑھا کھود رہا ہے نا، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے اس نے، تو میں جو روزہ خور مزدور ہوتے ہیں ان کو 1 روپیہ نہیں دیتا، جو خدا کا نہیں ہے تو وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے، تو ان کو میں تلاش کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں بہت سے فراڈی اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ رمضان میں نا فراڈیوں کے ایک ٹولے نکلتے ہیں باقاعدہ، تو اس طرح کے فراڈی بھی آتے ہیں جو کدال ہاتھ میں لے کے نا ایسے گھننے بن کے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے مسکین کی شکل بنا کے، ایسا لگے گا یہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، ایسا لگے گا یہ 6 مہینے سے بیچارے کو روٹی نہیں ملی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، وہ ایک کدال اور وہ لے کے نا گھنا بن کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں پریکٹیکلی کون ہے جو واقعی محنت کی طرف جا رہا ہے، پھر آپ اس کو اس کی محنت سے زیادہ دیں۔ تو کچھ تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی ہم نے تھوڑا سا کام کروانا ہے آپ سے، گھر میں یہ گلی تھوڑی سی صاف کر دو تو میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گا، اسی وقت بھاگ جائے گا وہ، اس کا مطلب وہ ضرورت مند نہیں، وہ پیشہ ور بھکاری ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا تحقیق کر کے لوگوں کو پیسے دینے چاہیے، لوگوں کو ہمیں بھکاری نہیں بنانا، اپاہج نہیں بنانا، ضرورت پوری کرنی ہے ہم نے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے شریعت کے باقی حکام ہیں، نمازوں سے خشوع ختم ہو گیا، روزے میں خشوع ختم ہو گیا، تو ایسے ہی زکوٰۃ اور صدقے میں بھی خشوع ختم ہو گیا۔ لوگ بس ایک جان چھڑانے کے لیے بس جو بھی آیا پکڑا دیا، بھائی جان چھڑاؤ یار، یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال کی نعمت دی، آپ کوشش کریں مستحق سے مستحق انسان کو پہنچایا، اور اس کا سب سے زیادہ مصداق میں سمجھتا ہوں یہ جو مزدور طبقہ ہے ہمارا، جو گرمی میں محنت کر رہا ہوتا ہے اور واقعی کر رہا ہوتا ہے، گھننا بنا ہوا نہیں ہوتا کہ اچھا آج کل ایک اور بات چل پڑی ہے تو بتاؤں، ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ ٹھیلا جا رہا ہوگا اور کوئی شخص جو ہے نا اپنا سارے برتن توڑ کے زمین پہ گرائے ہوئے ہوں گے اس نے، تو لوگ ترس کھاتے ہیں کہ ہائے بیچارے کا پورا ٹھیلا ہی لٹ گیا، غریب آدمی، تو وہ ہر گاڑی میں گزرنے والا آدمی اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی فراڈ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ برتن اس نے توڑے ہوتے ہیں الٹے کر کے اور
निकले होते हैं, या कोई भी चीज उसके रेडी से उल्टाई हुई होती है। तो बाद दफा हकीकत भी होती है, हम्म। लेकिन ये कि ये सब चीजें जरा माइंड को अपने खुला रखना है और देख के देना है, अपने पैसों को फेंकना नहीं है। अल्लाह ने आपको नेमत दी है तो फेंके नहीं इसको। हाँ, सही है। कुछ रकम आप से कर तो लौटा दिया करें, जिसमें तहकीब आप कहें, चलो यार जिसकी किस्मत में उसको मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो सदकात व खैरात हैं उसमें आपको कम से कम देखना चाहिए मुस्तहिक है या नहीं। सही। अच्छा, जैसे साहिब हैसियत लोग हैं वो अक्सर लाखों में भी अपनी ज़कात निकाल रहे होते हैं और इस तरह, तो क्या मतलब ये ज़्यादा बेहतर है कि वो थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर ये कि जैसे किसी की लड़की की शादी हो रही है, किसी ने उधार लिया हुआ है, या फिर किसी का घर बन रहा है, तो अगर किसी एक जगह पे दे दिया जाए तो आपके लिहाज से मतलब कौन सा तरीका ज़्यादा ये बेहतर होगा? नॉर्मली तो किसी एक शख्स को इतना पैसा दे देना कि खुद उस पर ज़कात वाजिब हो जाए, ये नापसंदीदा है, मकरूह अमल है। हम्म। आम यानी इतना पैसा बाज दफ़ा किसी एक ही को दे दिया जाता है कि वो खुद ज़कात लाजिम हो जाती है उसके ऊपर। हम्म। तो ये, क्योंकि ज़कात का मकसद गरीबों की हाजत पूरी करना है, लाके गरीबों को करोड़पति बनाना है, मालदार बनाना है, उनकी हाजत पूरी करना सही। है। अब सही। 10 गरीबों की हाजत पूरी करना ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक ही को आपने दे के मालदार बना दिया। हम्म। लेकिन बाज दफा किसी को ज्यादा इसलिए देना पड़ता है कि आप ये चाहते हैं ये स्टेबल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हम्म। उसको कोई कारोबार चला के दे दिया आपने, रेडी खरीद के दे दी, रक्षा या टैक्सी खरीद के दे दी ज़कात से, या कोई गरीब की बच्ची की शादी हो रही है, शरीयत में बारात और जहेज तो नहीं है लेकिन मजबूरी होती है बाज दफा, एक रिश्वत के तौर पे दामाद का मुंह भरना पड़ता है उसको हम्म। देने के लिए। तो ऐसी गरीब बच्ची के लिए आपने इतना पैसा दे दिया ताकि वो एक मुनासिब जहेज बना लें, बारात का इंतजाम कर लें, खाने वाने का इंतजाम कर लें। तो ऐसे मौके पे तो ठीक है, हम्म। उसमें अगर ज़्यादा भी देना पड़ जाए तो ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो यही है कि आप इतनी ज़्यादा एक ही आदमी को ना दें कि वो मालदार बन जाए। सही सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये नील पॉलिश क्यूटिक्स वगैरह जो लगाई हुई होती है अक्सर खवातीन ने, तो क्या इस दौरान नमाज हो सकती है? देखें, जो शरीयत के मनसूस मसाइल हैं ना कुरान और सुन्नत में, उनमें इज्तिहाद जायज़ नहीं है। हम्म। जैसे कुरान मजीद ने हुक्म दिया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि अपने हाथों को कोहनियों तक धो, चेहरा धो, सर का मसा और पाँव धो। अब इसमें इज्तिहाद जायज़ नहीं है कि चूंकि नेल पॉलिश लगी हुई है और ये ज़रूरत है, ख़वातीन को ज़ीनत इख्तियार करनी पड़ती है, आजकल सोसाइटी की एक ज़रूरत बन चुकी है, अब उसमें पानी नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, ज़रूरत है तो वज़ू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वज़ू में आपको हाथ पूरे कोहनियों समेत धोने हैं, तो इट मीन्स अब आपको धोने पड़ेंगे। हर वो चीज़ जो पानी ले जाने में रुकावट बनेगी वो नाजायज़ होगी। सही। तो इसलिए नेल पॉलिश में अगर पानी नहीं पहुंचता है तो उसमें वज़ू नहीं, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा के टखनों को देखा कि थोड़ा सा वज़ू में खुश्क रह गए थे, तो आपने क्या फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, फरमाया जहन्नम की आग इस एड़ी को छुएगी। यानी क्योंकि जब कुरान ने हुक्म दे दिया ना पाँव धोने हैं, तो धोने का मतलब धोने हैं आपने, उसमें एक बाल भी जगह कुछ नहीं रह। तो इस्लाम के अहकाम में नरमी बहुत है, आसानी है, लेकिन लचक नहीं है। लचक नहीं है कि अब नरमी ये है कि पानी नहीं है तो तयम्मुम करें, लेकिन ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है तो भी आप तयम्मुम करना शुरू कर दें, या आपको ठंड लग रही है तो आपने कहा चलो यार पानी कौन गर्म करेगा, टेंशन हो रही है, नहीं, आपको गर्म करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ऑर्डर दिए हैं वो एक कानून है, उसमें दाएं बाएं नहीं हो सकते। तो बाज़ स्कॉलर्स ने इस तरह का आजकल फतवा दे दिया है कि जी वो ख़वातीन चूँकि नेल पॉलिश उनकी ज़रूरत है तो वो लगा के भी वैसे ही वज़ू हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, उसमें मसा नहीं हो सकता। और हाँ, ज़ख़म एक बीमारी है, तो ज़ख़म पे पट्टी बंधी हुई है तो वो तो ज़ाहिर है अगर पट्टी खोलेंगे कीड़े पड़ जाएंगे। तो मरज़ एक बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसको शरीयत ने हरज माना है, तो वहाँ पे पट्टी पे मसा हो सकता है। नेल पॉलिश कोई बीमारी की वजह से नहीं, ज़ीनत है, वो ज़ीनत एक इजाफी चीज़ है। तो ख़वातीन को जो नमाजी हैं उनको इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और अगर नेल पॉलिश लगा भी दी है तो कहा जाता है कि आजकल ऐसी नेल पॉलिश भी आ रही है जिनमें पानी चला जाता है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी ऐसी भी नेल पॉलिश आती हैं जो उतर जाती हैं बड़े आराम से। और एक उसूल और ज़ाब्ता इसका ये है कि पॉलिश में पानी जाता है नहीं जाता, उसका तरीका ये है कि कागज़ के ऊपर ना वो पॉलिश लगाई जाए और फिर पानी का कतरा टपकाया जाए। अगर वो पानी का कतरा नीचे चला जाता है, जज्ब हो जाता है, तो ये इसकी अलामत है कि पानी जा रहा है अंदर, और अगर नहीं जाता ऊपर ही रहता है तो ये इसकी अलामत है कि इसमें पानी नहीं जा रहा। अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वादे के साथ
میں ایک تو یہ چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ آپ کے لیے اتنی ریکویسٹ کر رہے تھے تو ان سب لوگوں کو ایک جاتے جاتے میسج اور وعدہ مجھ سے یہ کیجیے گا کہ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیں، کیونکہ ہم بہت بڑے فین ہیں آپ کے، آپ لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے آگے بھی ملاقات ہوگی۔ اور ایک میسج قطر میں موجود سب لوگوں کے لیے۔ قطر میں جتنے ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، عرب تو ظاہر ہے اردو نہیں جانتے، ان کو میں کیا پیغام دوں گا، تو اور وہ اجمیوں کے زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتے عرب لوگ، تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ میرے جو 1.5 یا 1 گھنٹے کے بیان آتے ہیں نا، وہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لازمی سنیں، کیونکہ جو میرے شارٹ کلپ ہیں وہ لوگوں نے بیان سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اصل میرا بیان نہیں ہوتا، تو اس سے میرا امیج یہ بنتا ہے کہ میرے پاس شاید چٹکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں شارٹ کلپ میں، وہ سارے لطیفے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 1.5-2 گھنٹوں کے بیان سے یوٹیوبرز نے، ہم نے چونکہ کاپی رائٹ نہیں ہم کرتے، لوگوں کو اسٹرائک نہیں دیتے، اجازت دی ہوئی ہے چلا سکتے ہیں بیان، تو اس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پورے بیان سے صرف چٹکلے لے کے چلا دیتے ہیں۔ تو میرے جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ پورے جمعہ اور اتوار کو پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان آتا ہے، وہ آپ لوگ دیکھا کریں۔ اور جو میرے مسائل کا سیشن ہے نا، وہ آسک مفتی طارق مسعود جو میرا دوسرا چینل ہے، اس پہ صرف مسائل چلتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو شارٹ کلپ والوں نے جو ایک امیج خراب کیا ہوا ہے، یہ شاید تھوڑا سا امیج اچھا ہو جائے۔ نہیں سر، آپ کا امیج ویسے بھی بہت اچھا ہے، آپ مطلب آپ وہی ہے کہ ایک جو کامن بندہ بھی ہے نا تو وہ آپ کو اون کرتا ہے، اصل چیز یہی ہے، اور یہی آپ کی کامیابی ہے ماشاءاللہ سے۔ سر آپ جب قطر آئیں کبھی بھی تو پلیز ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو بتانا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔